الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 27 دسمبر بروز بدھ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن تفسیر ہے سورۃ المومنون، آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 63 تک جاری رہے گی۔ آپ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ 63 سے لے کر 78 معافی چاہتا ہوں، آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 92 تک، آیت نمبر 92 تک، آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 92 تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہو گیا تھا کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے عذابوں سے بھی یہ واپس آنے والے، البتہ کو بڑی پکڑ آئے، بڑا عذاب ہو تو پھر یہ اللہ کو پکاریں گے، پر اس وقت کی کوئی پکار قبول نہیں ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، مگر یہ بڑا کمال کا مضمون ہے توحید کا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اللہ یعنی وہ وہی ذات ہے اور وہ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا ما تشکرون، لیکن ان عظیم نعمتوں پر بھی تم میرا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن ان عظیم نعمتوں پر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، زیادہ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب ہم کیسے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں؟ تو اس کا سب سے بڑا شکر تو یہ ہے کہ کان سے اللہ کا قرآن سنا جائے، کان اذان پر لگائے جائیں، دعوت و تبلیغ کی باتیں سنی جائیں، جیسے آپ روزانہ ماشاءاللہ صبح بھی سن رہے ہیں اور شام کو بھی سن رہے ہیں۔ گانوں سے غیبت نہ سنی جائے، کانوں سے غیبت نہ سنی جائے، کانوں سے چغلی نہ سنی جائے، اور کانوں سے حسد اور بغض کے بول نہ بولے جائیں۔ والابصار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آنکھ ہے تو اولیاء اللہ کی زیارت کرو، سبحان اللہ تو کہو نا، ولی کی زیارت کرنا بھی سمجھ لو اللہ کی عبادت ہے۔ آنکھ ہے تو ولی اللہ کو دیکھو، آنکھ ہے تو کتاب اللہ کو دیکھو، آنکھ ہے تو بیت اللہ کو دیکھو، آنکھ ہے تو روضہ رسول اللہ کو دیکھو۔ آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا جائز ہے۔ بھائی ڈرامے مت دیکھو، فلمیں مت دیکھو، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو بری نظر سے، اچھی نظر سے بھی دیکھنا جائز نہیں ہے، بری نظر تو دور کی بات ہے، جیسے ہی نظر پڑے ویسے واپس۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب مومنوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ والافئدہ، اور دل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے دن بھی بتایا تھا کہ دل سارے جسم کا حکمران ہے۔ بولو جی، دل سارے جسم کا حکمران ہے۔ اگر آپ بولنا نہیں چاہتے تو کیا کہتے ہیں؟ بولنے کو دل نہیں کرتا۔ سننا نہیں چاہتے تو سننے کو دل نہیں کرتا۔ دیکھنا نہیں ہے یار اس کو تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ نہیں جانا تو جانے کو دل نہیں کرتا۔ آ گئے جی، آنے کو دل بڑا کر رہا تھا۔ ملنا چاہتے ہیں جی، ملنے کو دل بڑا کر رہا ہے۔ آپ سے بات کرنی ہے، او جی بات کرنے کو دل بڑا کر رہا ہے۔ تو ہر چیز کا مرکز اللہ نے دل کو بنایا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، اے میرے بندے میں جب بھی آتا ہوں تیرے دل کی کوٹھڑی میں آتا ہوں۔ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانا حج اکبر نہیں ہے، تو دل پاک صاف کر لے، یہ تیرا حج اکبر ہے۔ کیونکہ دل میں اللہ آ جائے گا، بیت اللہ میں تو جائے گا، اور جب تیرا دل بیت اللہ بنے گا تو یہاں اللہ آ جائے گا۔ دیکھو بھائی، برتن گندا ہو تو آپ
150 روپے کا لیٹر دودھ اس میں نہیں ڈالتے، تو جب دل ہی گندا ہے دنیا کی گندگیوں سے تو اللہ کی محبت اور معرفت کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ حضور پاک کے عشق کا نور کیسے آ سکتا ہے؟ تو خدا کا واسطہ ہم اپنے اپنے دلوں کو صاف کریں، دلوں کو پاک کریں۔ اس معاشرے میں آ گئے، پیر پیر سے جل رہا ہے، مولوی مولوی سے سڑ رہا ہے، دکاندار دکاندار سے جل سڑ رہا ہے، کوئی دلوں میں صفائی نہیں ہے، کوئی دلوں میں نور نہیں ہے، کوئی دلوں میں تقوی نہیں ہے۔ پوچھا گیا تقوی کدھر ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں ہونا ذالک ہاں ہونا، یہاں تقوی ہوتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے دل کا صاف کرنا۔ کتنی عمر ہو گیا تسبیح پڑھتے، داڑیاں رکھتے، نمازیں پڑھتے، دل ویسے کا ویسے ہی گندا ہے۔ کوئی ایسا خدا کا غضب ہے، لگتا ہے کہ نمازیں منہ پہ ماری جا رہی ہیں، تلاوتیں ہمارے منہ پہ ماری جا رہی ہیں۔ اور اگر دل صاف ہو جائے تو ایک کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم یہی جنت کی چابی بن جائے گا۔ دل کی بستی اجڑنا آسان صحیح، اس کو اجاڑنا تو بڑا آسان ہے کہ دل کی بستی اجڑنا آسان صحیح، مگر یہ بستے بستے بستی ہے، اس کو آباد کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تو تمہارا دل دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں سے نکلے ہوئے اعمال دیکھتا ہے۔ تو میں نے تمہیں دل دیا ہے، قلیلا ما تشکرون، مگر شکر گزار بڑے کم ہیں۔ تو دل کا شکر کیا ہے کہ دل کو پاک صاف کر لے۔ ہمیں اللہ نہ کرے 1 روپیہ بھی کمائی نہیں ہوئی، ساتھ والا لاکھ روپیہ لے گیا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پر لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں۔ ایک بندے کی 2 فیکٹریاں ہیں، خربوں پتی ہے، اور مجھے ملا اس سے تو کہنے لگا جی بڑی مندی جا رہی ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، اتنا بڑا ناشکری کا بول رہا ہے، یہ تو ایک فیکٹری بیچ دے نا تو تیری 3-4 نسلیں کھا سکتی ہیں بیٹھ کے، اور پھر بھی تو اپنے گھٹیا منہ سے یہ بات کر رہا ہے کہ جناب میرے تو حالات بڑے مندے ہیں جی، کاروبار بڑا مندی میں جا رہا ہے۔ بھائیو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور اضافہ فرما دوں گا۔ تھوڑے کو بھی بڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور یہ الٹا زیادہ پر بھی اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرے نعمتوں کا انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا زبردست ہے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا ہے تمہیں زمین کے اطراف میں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور انجام کار اسی کی جانب میں اکٹھے ہونا ہے، تمہیں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب آپ یہ سمجھے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں زمین کے کناروں میں پھیلا دیا ہے۔ پوری دنیا میں انسان ہے یا نہیں ہے؟ ایک زمیندار، آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں، ایک زمیندار جب بیج پھیلاتا ہے تو کس لیے؟ کہ فصل اگے، اور فصل کس لیے اگائی ہے؟ کہ پک جائے، اور پکائی کس لیے ہے؟ کہ کاٹی جائے، اور کاٹ کے پھر آپ بھوسا علیحدہ کر دیتے ہیں، اور غذا والی چیزیں توڑی علیحدہ اور گندم بولو بھائی، پرالی علیحدہ اور منجی علیحدہ، ہمارے ادھر چھٹیاں علیحدہ اور کپاس علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں دنیا میں پھیلایا ہے، میں نے تمہیں دنیا میں پھیلایا ہے، اور جب تم اپنی عمر کو پہنچو گے تو کٹ جاؤ گے، یعنی موت کا شکار ہو جاؤ گے، اور پھر اٹھ کر میرے پاس آنا ہے، تو میں علیحدہ کر دوں گا، جیسے تم گندم علیحدہ کرتے ہو، توڑی علیحدہ کرتے ہو نا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میں بھی مجرمین کو علیحدہ کر دوں گا اور مسلمین کو علیحدہ کر دوں گا۔ مجرم جہنم میں جائیں گے اور مسلمین فرما بردار ہے۔ یہ ہے جی اصل مسئلہ۔ تو یہ کتنی آسان بات ہے، کھیتی کے ذریعے سے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا ہے، مگر جن کو نہیں سمجھ آتا، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ 1 منٹ آگے نہیں بڑھ سکتا اور 1 منٹ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے اختیار میں ہے گردش لیل و نہار، یہ دن کا آنا
کون ہے؟ رات کو لانے والا کون ہے؟ اب صبح آ گئی نا تو یہ صبح کو لانے والا کون ہے؟ پھر یہ بڑھ رہی ہیں راتیں تو بڑھانے والا بھائی سارے ذکر والے بھی نہیں بول رہے، بڑھانے والا، اور جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹا کرنے والا، اب دن بڑھنے والے ہیں قریب شروع ہو جائیں گے بلکہ ہو سکتا ہے ہو گئے ہو، تو یہ دن کو بڑھانے والا اللہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ مرتے دیکھ نہیں رہے ہو، بچتے دیکھ نہیں رہے ہو، دن رات کا آنا جانا دیکھ نہیں رہے ہو، پھر بھی تمہیں خدا سمجھ نہیں آ رہا؟ انہی اداؤں سے سمجھ لو نا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بل قالو، جب یہ دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے مشرکین کے، تو بل قالو، بلکہ انہوں نے وہی بات کہی، مثل ما قال الاولون، جو بات کہی پہلے کفار نے، یعنی وہی بات کہی جو پہلے کفار بھی کہا کرتے تھے۔ قالو، انہوں نے کہا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور بن جائیں گے خاک اور بن جائیں گے ہڈیاں، وَإِنَّا لَمُبْعَثُونَ، کیا ہمیں پھر بھی اٹھایا جائے گا؟ لَقَدْ وُعِدْنَا، بلا شبہ وعدہ کیا گیا، نَحْنُ وَآبَاؤُنَا، ہم سے اور ہمارے باپ دادے سے بھی، هَذَا مِن قَبْلُ، وہ جو پہلے نبی آتے رہے وہ ہمارے باپ دادوں سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ جی مر کے اٹھیں گے اٹھیں گے اٹھیں گے، اور یہ نبی آ گئے ہیں تو یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مر کے اٹھنا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، لیکن آج تک پورا نہیں ہوا، یہ باتیں من گھڑت اور افسانے ہیں۔ ان اساطیر الاولین، یہ اساطیر جو ہے نا، اساطیر اسطورتن کی جمع ہے، اسطورتن جیسے احادیث احدوثتن کی جمع ہے، عجیب اعجوبتن کی جمع ہے۔ تو اساطیر کا کیا مطلب؟ ایسی تحریریں جو دل کو لبھانے والی ہوں، دل کو خوش کرنے والی۔ بچپن میں ہم ٹارزن کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے، ملتا ملاتا تو، پر ایک بار جب پڑھتے تھے تو دل لگتا تھا۔ تو یہ ہے اساطیر الاولین، کہ یہ بس دل کو لبھانے والی بات ہے۔ ای استعمالہ فیما یکتب کذبا یتلہا بہ ولہذا فسرہ بالاکاذیب، جھوٹی کہانیاں، بے سر و پا باتیں ہیں کہ ہم جب ہڈیاں بن جائیں گے، جب خاک میں مل جائیں گے پھر بھی اٹھایا جائے گا۔ قل، اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھئے، لمن الارض ومن فیہا، کہ کس کی ملکیت ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے، یہ اس کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے کون زندہ کرے گا؟ تو کیا سوال کیا؟ میرے محبوب ان سے پوچھو یہ جو زمین ہے اور جو زمین کے اندر ہے یہ اس کا مالک کون ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ انہوں نے کیا کہا؟ مٹی میں مل جائیں گے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے مٹی کا مالک کون ہے؟ اور جو کوئی زمین کے اندر تم کہتے ہو ہڈیاں بن گئے، تو زمین کے اندر کی چیزوں کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں عقل ہے تو بتاؤ نا۔ یہ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے۔ اندر چلے گئے جی کون باہر لے کے؟ فرمایا اندر کا مالک بھی میں ہوں۔ جب تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر سے لے آ سکتا ہوں تو زمین کے پیٹ سے باہر نہیں لا سکتا؟ اب تو چلو ہڈیاں یا مٹی تو ہے نا، ماں کے پیٹ میں تم کیا تھے؟ میں نے پانی کے قطرے سے تمہیں کھڑا کر دیا، تو اب کیا زمین کے ذرات اور قطروں سے تمہیں کھڑا نہیں کر سکتا؟ ہڈیوں کے قطروں سے کھڑا نہیں کر سکتا؟ تو یہ ایک چیلنج تھا، اور یہ توحید کی بہت بڑی بات ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، جب بھی انہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے تو وہ تکبر کا اظہار کرتے تھے، یستکبرون، اور ویقولون کہتے تھے انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، کیا ہم اس شاعر اور مجنو کے کہنے پر سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا پر آ جائے؟ اب اس کے جواب میں وہ شاعر اور مجنو حضور کو کہہ رہے ہیں، اور آگے سنیے، اجعل الآلہۃ الہ واحدا، بہت سے خداؤں کی جگہ پر یار اس نے تو ایک ہی خدا بنا دیا ہے، اور ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے،
یہ ہماری سمجھ میں آنے والی یہ سورہ سواد آیت نمبر 5 سے 5 پڑھ دی میں نے. آگے انہوں نے کہا کہ ما نحن بتارکی آلہتنا عن قومک وما نحن لک بمؤمنین، کہ آپ ہمیں لاکھ سمجھائیں، جتنی چاہے دلیلیں پیش کر لے، ہم اپنے خداؤں کو ہرگز چھوڑنے والے، اور وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم آپ پر ایمان لانے والے بھی. یہ انہوں نے سیدھا سیدھا جواب دیا. مگر یہاں ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کی ملکیت ہے. یہ بھی کہیں گے کافر بھی کہ ملکیت کس کی ہے؟ افلا تتذکرون. آپ فرمائیے کیا تم غور نہیں کرتے؟ جب ہے اللہ کا تو اللہ لے آئے گا نا، کھڑا کر لے گا. قل، آپ پوچھئے، من رب السماوات السبع، کون ہے مالک 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور کون ہے مالک عرش عظیم کا. اب 7 آسمان کو تو آپ جانتے ہی ہیں. عرش عظیم بھی قرآن میں عرش کو کہا گیا ہے. تو اتنا عظیم ہے اللہ کا عرش کہ فرمایا اس کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے 7 زمینیں، 7 آسمان اور کرسی، وسیع کرسی السماوات والارض، جو زمین آسمان سے بھی وسیع ہے. وہ ایسے ہے جیسے کسی نے جنگل میں انگوٹھی پھینک دی ہو، ایسے ہے اللہ کے عرش کے سامنے 7 زمین آسمان اور کرسی. اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے. اور اللہ کا عرش کریم بھی، قرآن میں کریم بھی اس کو کہا گیا ہے، اور اللہ کے عرش کو قرآن میں مجید یعنی بزرگ بھی کہا گیا ہے. تو بہرحال اللہ کا عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے. سیقولون للہ، تو یہ سب کہیں گے اللہ کی ملکیت ہے. قل، آپ فرمائیے، افلا تتقون، تو تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جو اتنی بڑی ہستی ہے تمہیں اس کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے، من مانی سے زندگی گزارے. قل، اچھا آپ پوچھئے، من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، آپ پوچھئے وہ کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی کامل ملکیت ہے، وہو یجیر، اور وہ پناہ دیتا ہے جسے چاہے، ولا یجار علیہ، اور پناہ نہیں دی جا سکتی اس کی مرضی کے خلاف. کسی کو پناہ دی جا سکتی نہیں. وہ چاہے جس کو پناہ دے، پر اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ دے سکتا نہیں. تو ہر چیز کی کامل ملکیت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دیکھیں، آپ کہیں گے میں اتنے مرلوں کا مالک ہوں، اتنے کنال کا مالک ہوں، اتنی ایکڑ کا مالک ہوں، اتنے مربوں کا مالک ہوں. تو مالک صاحب تیرا مالک کون ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ میری فیکٹری، ہاں جی، میرا کارخانہ، میرا اتنی بڑی مل، اور بھائی تو کس کا ہے؟ اور تو چھوٹا چھوٹا. اللہ کہہ رہا اصل مالک میں ہوں. میں نہ چاہوں تو تم پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے، میں نہ چاہوں تو تم روٹی کا ایک لقمہ بھی اندر نہیں کر سکتے. اصل ملکیت میری ہے، اور جسے میں پناہ دوں اسے ملتی ہے، جسے میں نہ دوں وہ کھربوں پتی ہو کر بھی پاکستان میں پاؤں رکھ سکتا، جیل میں بیٹھا ہوتا ہے. سیقولون للہ، اچھا وہ کہیں گے کہ اللہ. بولو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو. سیقولون للہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے. قل، پھر آپ انہیں فرمائیے، فأنا تسحرون، تو کیا تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے؟ جادو کا حقیقت پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ چیز کچھ ہوتی ہے اور نظر ہے، حقیقت کچھ اور آتی ہے اور نظر کچھ اور آتی ہے. اس کو کہتے ہیں جادو. تو حقیقت تو یہ ہے کہ سب کچھ اللہ ہی ہے. پر فأنا تسحرون، تم پر کسی نے جادو کر دیے. کبھی اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو، کبھی اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو بنا رہے ہو، کبھی یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہے. تم پر کس نے جادو کر دیا ہے؟ وہ تو وحدہ لا شریک ہے. اچھا جی، اب یہ جو ہے کہ اصل تو ہے اللہ. بولو اصل تو ہے اللہ. تو یہ آیت آئی ہے مشرکین مکہ کے لیے. اب ہم جو کہتے ہیں، توجہ کرنا، یہ آیت کن کے لیے آئی؟ یہ آیت آئی ہے، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اعلم انہ یمکن ان یکون المقصود من هذه الآیات الرد على منکر الاعادۃ وان یکون المقصود على عبدة الاوثان وذلك لان القوم كانوا مقرين بالله تعالى
فقالوا نعبد الاصنام ليقربونا الى الله زلفا. جان لو کہ ان آیات کا مقصود ان لوگوں کا رد کرنا ہے جو مرنے کے بعد زندگی کے قائل نہیں ہے. نیز بتوں کے پجاریوں کا رد ہے جو اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی عبادت سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوتا ہے. ان آیات کو اب وہابیہ دیوبندیہ ہم پر فٹ کر رہے ہیں. دیابنا اور وہابیہ وہ کہتے ہیں کہ تم ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو, اس لیے نا کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. تو میں نے کہا ہم نبیوں کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں, حضور کے روزے کے پاس جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. ان کو اللہ کے مقابلے میں نہیں سمجھتے. بولو, ان کو اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے اختیارات کا کوئی سانجھی اور شریک سمجھتے یہ نہیں کہ اللہ نہ چاہے پھر بھی یہ کر دیں گے. ایسا عقیدہ تو ہمارا ہے ہی نہیں. ہم تو کیا کہتے ہیں, اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ, کہ محمد اللہ کے بندے, اللہ کے غلام اور اللہ کے رسول ہیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو سنیوں پر یہ شرک کا فتویٰ کیسا بھائی؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے اور سورۃ النساء آیت نمبر 64 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اے میرے محبوب اگر عمر بھر تم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے, اے میرے محبوب اگر یہ اپنی جانوں پر ساری عمر ظلم کرنے والے جاؤک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, فاستغفر اللہ, تو آپ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے, تو واستغفر لهم الرسول, اور مغفرت طلب کرے, اے میرے محبوب تو, اے میرا رسول تو ان کے لیے مغفرت طلب کرے, تو لوجد اللہ تواب الرحیم, تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم والا پائیں گے. تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب گناہ کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو, اگر میرا نبی تمہارے لیے استغفار کر دے تو میں بخش دوں گا, میں تم پر رحم فرماؤں گا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں, اب تم ہم میں تو کہو کہ بریلوی, یہ اس سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں جب سارے ہی سنی تھے, کوئی اور شامل ہے؟ یہ تو جیسے جیسے بناوٹی آتے گئے پھر ہماری پہچان کے الفاظ بھی بڑھتے گئے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں اِذَا مَا أَتَتْنِي عَظْمَةٌ مُدْلَهِمَّةٌ, جب مجھ پر مصیبت کی کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں, تحیط بنفسی من جمیع الجوانب, اور مجھے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں, تو تطلبت من ناصر, تطلبت حل من ناصر و مساعد, اس وقت میں ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی میرا مدد کرنے والا ہو. الوذ به من خوف سوء العواقب, اور میری دستگیری کرنے والا کوئی ہو تاکہ میں ان مصائب کے وہ چکر سے نکل سکوں. فلست ارى الا الحبیب محمدا, تو مجھے مصیبت کی ہولناکیوں کے گھڑیوں میں اپنے محمد کے سوا کوئی یاد نہیں آتا. رسول الہ الخلق جم المناقبی, اور وہ میرا حبیب جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے اور عظیم الشان کمالات کا مالک ہے. اور اسی قصیدے کے اینڈ پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, سن لو آپ بھی یہ نوٹ رکھو, شاہ ولی اللہ کے بارے میں دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں, اور ہم سنی کہتے ہیں ہمارے ہیں. اب ان کے کلام سے فیصلہ کرو کہ شاہ جی کس کے ہیں. تو شاہ جی اینڈ پہ کہتے ہیں وَأَنْتَ مجیری فی ہجومی ملمتن, یا رسول اللہ آپ ہی مجھے پناہ دلانے والے ہیں جب مجھ پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں. اذا انشبت فی القلب شر المخالب, اور اپنے ظالم, اور جب مجھ پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور مصیبتیں اپنے ظالم پنجے میرے دل میں گاڑ دیں, تو یا رسول اللہ آپ ہی مجھے رب سے پناہ دلوانے والے ہیں. حضور کے ذریعے اللہ کی رحمت آتی ہے, حضور اللہ کے شریک نہیں ہے. چلو آپ کے گھر کی بات بتا دوں,
نشر الطیب صفحہ 194 میں دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم، دیوبندیوں کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں یا شفیع العبادی خود بیدی دستگیری کیجئے میرے نبی، دستگیری کیجئے میری نبی، انت فی الاضطراری معتمدی، کشمکش میں تم ہی میرے ولی ہو، لیس لی ملجأ سوا کا اغث، جز تمہارے کہاں میری پناہ ہے، مسنی الضر سیدی سندی، فوج کلفت مجھ پر غالب آئی ہوئی ہے، یعنی مجھ پر غم ہی غم ہے، آپ کے سوا یا رسول اللہ میری دستگیری کون کر سکتا ہے؟ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ بڑوں کا عقیدہ بتا دی ہے، آج چھوٹے چی چی کرتے پھرتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے، ذات دیاں کوڑ کلیاں تے سنیاں تے فتوے۔ تو عرض کر رہا تھا جی سیقولھا فانا تسحرون بل آتیناہم بالحق، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پہنچا دیا انہیں حق، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے میرے محبوب ہم نے حق ان تک پہنچا دیا ہے قرآن کی صورت میں، آپ کی صورت میں، اب یہ جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہیں بنایا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا، بولو اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنایا نہیں، اللہ کو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ مرزائی عیسائی سے بات ہو گئی مسلمان کی، مسلمان کے تھے 6 بیٹے، بولو کتنے بیٹے تھے؟ 6۔ اس نے پوچھا بیٹے کمال کی نشانی ہے یا عیب کی؟ تو عیسائی کہنے لگا کمال کی۔ اس نے کہا پھر تیرا اللہ تے میرے نال بھی پیچھے ہے، تیرے اللہ دا ایک ہے تے میرے 6، بول دے نہیں ہو۔ اور اگر بیٹا ہونا عیب کی بات ہے تو اللہ عیبوں سے پاک ہے، اس کو ایک کی بھی ضرورت ہے، ایک بھی عیب ہے۔ اور اگر بیٹا ہونا خوبی ہے تو ایک کیوں؟ تیرا اللہ ایک والا، میں 6 والا۔ کوئی سمجھ آئی نہیں آئی تو انہوں نے کہا پھر تو میں تیرے اللہ نالوں پیچھے، تیرے اللہ نالوں حقیقی اللہ تے پاک ہے نا، تیرے اللہ نالوں تے میں ہی اگے نکل گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، یعنی کوئی اور الہ بھی نہیں ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق، ورنہ لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوتی۔ اگر کوئی اور خدا ہوتا تو لڑائیاں پڑ جاتی۔ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اور بھی کوئی خدا ہوتا تو فساد پڑ جاتے۔ ایک نے کہنا تھا میں نے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، دوسرے نے کہنا تھا میں نے، تو خداؤں کی لڑائی ہوتی نہیں ہوتی؟ پاکستانی قوم لڑ رہی ہے نہیں لڑ رہی؟ یار بولو تو صحیح، لڑ رہے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں ساڈا ہے وزیر اعظم بڑھاؤ، سر اللہ بھی اگر 2 ہوتے تو ایک ادھر ہو جاتا ایک، اور اللہ یہاں کہہ رہا ہے اذا لذهب كل الہ بما خلق، جو جس نے پیدا کیا ہوتا وہ اپنا لے جاتا، وہ اپنا لے جاتا، تو لڑائی پڑتی نہ پڑتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے ہر ملک کا وزیر اعظم ایک ہے؟ بھائی بولو تو صحیح یار، ایک صدر ہے اور ایک آرمی چیف ہے، ہر ملک کا علیحدہ ہے تاکہ کسی دوسرے ملک سے پنگا نہ پڑے۔ تو اللہ کہتا ہے جب تمہارے ایک ملک میں 2 صدر نہیں ہو سکتے تو خدا کی کائنات میں دوسرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تھانے میں دوسرا SHO، وَلَا عَلَى بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ، اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے وہ خدا ایک دوسرے پر۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام نازیبہ باتوں سے پاک ہے۔ اما یصفون، جو تم بیان کرتے ہو، عالم الغیب والشہادۃ، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو۔ فتعال اللہ فتعال عما یشرکون، وہ بلند ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں، کوئی شریک بھی تمہارا اس کے برابر نہیں ہے۔ اور تسی ہے ساڈا پڑوسی ملک ہے انڈیا، اتنے ٹر جاؤ، انہوں نے تو سپاں دے بھی خدا بنائے ہوئے نے، باندراں دیاں بھی وہ مورتیاں بنا کے ہاتھیاں دی پوجا کرن ڈے نے، شیراں دی پوجا کرن ڈے نے، اور انہاں جے ایک فرقہ ایسا ہے جڑا مرد اور عورت دی شرمگاہ دے بت بنا کے انہاں دی پوجا بھی کردا ہے۔ ہن سوچو کہ توحید کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے کہ اسی صرف اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے ہیں، اور کوئی معبود ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پڑھو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.